اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ خاصان خدا کا حال۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی سیاحت کے دوران کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک ایسے بزرگ کے ہمراہ سفر کر رہا تھا کہ خشکی کا سفر ختم ہوا اور دریا کا سفر شروع ہو گیا، تو میں کرایہ دے کر کشتی پر سوار ہو گیا۔ ان بزرگ کے پاس کچھ نہ تھا، اس لیے وہ کرایہ ادا نہ کر سکے اور ملاحوں نے بغیر کرایہ کے انہیں کشتی میں سوار کرنے سے انکار کر دیا۔ مجھے اپنے ہم سفر کی اس حالت پر بے حد افسوس ہوا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ان بزرگ نے میری جانب دیکھا تو زور سے ہنسے اور کہنے لگے کہ اے سعدی، تو کیوں غم کرتا ہے؟ جو دریا اس کشتی کو دوسرے کنارے پر لے جا سکتا ہے وہ مجھے بھی دوسری جانب لے جا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا مسلح پانی پر بچھا دیا۔ مجھ پر یہ دیکھ کر ہیبت طاری ہو گئی۔ اگلی صبح جب میں دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچا تو وہ بزرگ وہاں پہلے سے موجود تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا کہ اے سعدی، حیران نہ ہو، تجھے کشتی نے دریا پار کروایا اور مجھے میرے اللہ نے دریا پار کروا دیا۔ اے سعدی رحمت اللہ علیہ، کیا تو اس بچے کی حالت سے واقف نہیں کہ جسے آگ کی ہلاکت آفرینی سے کوئی واقفیت نہیں ہوتی، لیکن اس کی مہربان ماں اس کی حفاظت کرتی ہے؟ بس یہی خاصان خدا کا حال ہے کہ ان کے لیے آگ گلزار اور دریا پایاب ہو جاتے ہیں۔ یہ معزز لوگ ایسے مقام میں ایک قطرے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے، اور اگر بادشاہ حقیقی اپنی عظمت کا علم بلند کرے تو کائنات کا نام و نشان ہی مٹ جائے۔ وجہ بیان۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں اپنی سیاحت کے دوران پیش آنے والے ایک واقعہ کو بیان کرتے ہیں اور اس سفر میں ملنے والے ایک بزرگ کی کرامت بیان کرتے ہیں۔ ان بزرگ نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو نصیحت کی کہ خاصان خدا کی خاصیت یہی ہے کہ وہ کسی بھی فعل کو اپنا نہیں سمجھتے اور اسے اللہ عز و جل کی عطا جانتے ہیں۔ حکم عدولی کرنے والے محروم رہتے ہیں۔ ایک بادشاہ نے اپنے مشیروں سے کہا کہ فلاں شخص کی تنخواہ دوگنی کر دو، کیونکہ وہ کبھی شاہی دربار سے غیر حاضر نہیں ہوا اور ہر وقت میرے حکم کا منتظر رہتا ہے، جبکہ باقی تمام لوگ شاہی دربار میں بھی کھیل تماشوں میں مشغول ہوتے ہیں اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی برتتے ہیں۔ ایک صاحب حال شخص نے جب بادشاہ کا یہ فرمان سنا تو ایک نعرہ مستانہ بلند کیا اور وجد میں آ گیا۔ لوگوں نے اس شخص سے اس کی اس کیفیت کے متعلق دریافت کیا کہ اس میں ایسی کیا بات تھی کہ تم سن کر وجد میں آ گئے۔ اس صاحب حال شخص نے کہا کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بندوں کا حال بھی یہی ہے اور ہر ایک کا مقام و مرتبہ الگ الگ ہے۔ اگر بندہ کچھ دن بادشاہ کی خدمت میں رہے اور اپنے امور کی ادائیگی میں پابندی کا خیال رکھے تو بادشاہ اس پر اتنا مہربان ہو جاتا ہے، تو اللہ عز و جل کی خلوص نیت کے ساتھ عبادت کرنے والوں پر اللہ عز و جل کیوں کر مہربان نہ ہوگا؟ پس حکم ماننا باعث رسوائی نہیں بلکہ عقل مندی کی دلیل ہے، اور جو حکم عدولی کرتے ہیں وہ محروم رہتے ہیں۔ جس کا نصیب اچھا ہو وہ کبھی حکم عدولی نہیں کرتا اور اپنا سر ادب سے چوکھٹ پر جھکائے رکھتا ہے۔ وجہ بیان۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حکایت میں ایک بادشاہ کا قصہ بیان کرتے ہیں جس نے اپنے ایک مصاحب سے خوش ہو کر اس کی تنخواہ دوگنی کر دی۔ ایک درویش نے جب اس بادشاہ کی بات سنی تو اس نے ایک نعرہ لگایا اور وجد میں آ گیا۔ لوگوں نے اس درویش سے اس کیفیت کے متعلق دریافت کیا تو اس نے کہا کہ جب دنیا کا بادشاہ خوش ہو کر انعام و اکرام سے نواز سکتا ہے تو پھر اس بادشاہ حقیقی کا کیا، جو تمام خزانوں کا مالک اور تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اگر کوئی اس کی عبادت خلوص کے ساتھ کرے گا تو وہ یقیناً اسے انعام و اکرام سے نوازے گا، اور حکم عدولی کرنے والے ہمیشہ محروم رہتے ہیں۔ پانی کا ایک قطرہ۔ پانی کا ایک ننھا سا قطرہ بادل سے ٹپکا
اور دریا میں آن گرا۔ اس ننھے قطرے نے جب دریا کی وسعت اور گہرائی کا اندازہ کیا تو اسے اپنی ذات نہایت حقیر محسوس ہوئی۔ وہ سوچنے لگا کہ اتنے بڑے دریا کے مقابلے میں بھلا میری کیا ہستی ہے، میں تو کسی شمار میں نہیں آتا۔ باقی بھی رہا تو کیا، اور فنا بھی ہو گیا تو کیا۔ قطرے نے یہ تمام باتیں نہایت عجز و انکساری سے سوچی تھی۔ ایک صدف نے اسے منہ کھول کر اپنے اندر کر لیا اور پھر اس کی پرورش کر کے اسے ایک قیمتی موتی بنا دیا۔ یقیناً اسے یہ اعزاز و مرتبہ اس لیے حاصل ہوا کہ اس نے خود کو حقیر جانا، اور جس نے خود کو حقیر جانا وہی بلند مرتبہ کا حامل ہوا۔ وجہ بیان: حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں پانی کے ایک قطرے کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ وہ دریا میں جانے کے بعد سوچنے لگا کہ میری حقیقت کیا ہے۔ اس قطرے کی یہ بات عجز و انکساری پر مبنی تھی، بس جس شخص نے بھی عجز و انکساری کا مظاہرہ کیا وہ یقیناً بارگاہ الہی میں کامیاب و کامران ہوا۔ اللہ عز و جل کو انسان کی جو نیکی سب سے زیادہ پسند ہے وہ اس کا عجز ہے، اور عجز و انکساری اختیار کرنا ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہم کا شیوا ہے۔ پیٹو شخص کا دشمن اس کا پیٹ ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ درویشی کا لباس اوڑھے ہم چند دوست اکٹھے زندگی گزار رہے تھے۔ ہم میں سے ایک شخص بہت پیٹو اور بے صبرا تھا۔ ایک دن ہم کھجوروں کے ایک باغ کی جانب جا نکلے، جہاں سرخ سرخ اور پکی ہوئی کھجوریں دیکھ کر اس بے صبرے کا جی للچانے لگا، اور وہ جلدی سے ایک درخت پر چڑھ گیا۔ ابھی وہ پیٹو جی بھر کر کھجوریں کھا بھی نہ پایا تھا کہ شاخ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ گر کر مر گیا۔ اتفاقاً اس وقت اس باغ کا مالک بھی ادھر آ گیا، اور اس نے جب لاش دیکھی تو ہم سے دریافت کیا کہ اسے اس نے مارا ہے۔ میں نے اسے جواب دیا کہ اس کو اس کے پیٹ نے مارا ہے۔ پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور یہ حقیقت ہے کہ پیٹو شخص کا دشمن اس کا پیٹ ہے، اور اس کا پیٹ اس کے لیے ہاتھوں اور پاؤں کی زنجیریں بن جاتا ہے۔ وجہ بیان: حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اس حکایت میں اپنے ایک پیٹو دوست کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پیٹو شخص کا دشمن اس کا پیٹ ہے، اور انسان کے پیٹ کو اس کی قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا انبیاء کرام علیہ السلام کا شیوا ہے۔ ایسی نمازیں جن میں دکھاوا ہو وہ جہنم کی جانب دھکیل دیں گی۔ ایک بچے نے روزہ رکھ لیا، آدھا دن تو اس نے جیسے تیسے کر کے گزار لیا، پھر بھوک اور پیاس کی شدت نے اسے بے چین کر دیا اور اس کی ہمت جواب دینے لگی۔ تو اس نے خیال کیا کہ اگر میں چپکے سے کچھ کھا لوں گا تو کسی کو کچھ خبر نہ ہوگی۔ گھر والوں کو اس کی اس حرکت کی خبر نہ ہوئی، اور وہ شام تک اس کی دل جوئی اور خاطر مدارت پہ لگے رہے۔ افطار کا بہترین انتظام کیا گیا، لیکن ظاہر ہے کہ روزے سے تو اب اس کو کچھ واسطہ نہ تھا۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ یہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ بوڑھا شخص اس بچے سے زیادہ نادان ہے جو دکھاوے کے لیے روزہ رکھتا ہے اور نمازیں پڑھتا ہے۔ عبادت وہی خالص ہے جو خاص اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے کی جائے۔ ایسی نمازیں جن میں دکھاوا ہو وہ جہنم کی جانب دھکیل دیں گی۔ یہ نمازیں لوگوں میں مقبولیت اور نیک نامی حاصل کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہیں، اور اگر نمازی کا مقصد محض مخلوق کی خوشنودی ہے تو نمازی کا مصلی آگ کے انگاروں پر بچھا ہوا ہے، اور اگر کوئی شخص زید کی خدمت کر کے عمروں سے اجرت وصول کرنے کی توقع رکھتا ہے وہ نیرا احمق ہے۔ وجہ بیان: حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اس حکایت میں ایک بچے کے روزہ رکھنے کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ اس بچے نے روزہ رکھ لیا، اور پھر جب بھوک کی شدت سے بے چین ہوا تو اس نے چپکے سے کھا پی لیا کہ اس کے کھانے پینے کی خبر کسی دوسرے کو کیسے ہوگی۔ گھر والے بھی اس کی اس حرکت سے بے خبر رہے، اور پھر جب روزہ افطار کرنے کا وقت آیا تو اس بچے کی خاطر مدارت میں مصروف ہو گئے۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بوڑھا شخص
उस बच्चे से ज्यादा नादान है और वो रियाकारी की इबादत करता है, नमाजें पढ़ता है तो दिखावे के लिए, और रोजा रखता है तो वो भी दिखावे के लिए। अल्लाह अज़्ज़ोजल के सिवा कोई पनाहगाह नहीं। एक बादशाह को कोई खतरनाक बीमारी लाहक हो गई जिसका जिक्र न किया जा सकता था। यूनानी हुकामा का एक ग्रुप इस बात पर मुत्तफिक हो गया कि इस बीमारी का कोई इलाज न था, यहाँ तक कि किसी ऐसे आदमी के मुतालिक इल्म हो जो बादशाह किसी सिफात का हामिल हो। बादशाह ने ऐसे शख्स की तलाश का हुक्म दे दिया और फिर तलाश के बाद एक जिम्मेदार का बेटा मिल गया जो हुकामा की बयान की गई तमाम सिफात पर पूरा उतरता था। बादशाह ने उस लड़के के वालिदैन को माल दौलत देकर इस बात पर राजी कर लिया कि वो अपने बेटे की कुर्बानी दे दें। काजी ने फतवा जारी कर दिया कि बादशाह की जान बचाने के लिए रियाया में से अगर किसी एक का खून बहाया जाए तो ये जायज होगा। जल्लाद ने कत्ल का इरादा किया तो लड़के ने आसमान की जानिब मुंह किया और मुस्कुरा दिया। बादशाह ने लड़के की मुस्कुराहट देखी तो दरियाफ्त किया कि तुम ऐसे वक्त में क्यों मुस्कुरा रहे हो। लड़के ने कहा कि औलाद का बान उसके वालिदैन है और दावा काजी के सामने पेश किया जाता है और इंसाफ बादशाह से तलब किया जाता है। माँ बाप ने दौलत की लालच में मेरे कत्ल पर अमादगी जाहिर कर दी। काजी शहर ने मेरे कत्ल का फतवा जारी कर दिया। बादशाह अपनी जिंदगी मेरे कत्ल में समझता है। ऐसे वक्त में अल्लाह अज़्ज़ोजल के सिवा मेरे लिए कोई पनाहगाह नहीं है। ऐ बादशाह, मैं तेरे मुतल्लिक किससे फरियाद करूं? बस मैं अल्लाह अज़्ज़ोजल से ही इंसाफ का तलबगार हूं। बादशाह ने जब उस लड़के की बात सुनी तो रो पड़ा और कहने लगा कि मैं ख्वाह मरूं या जिंदा रहूं, मेरे नजदीक इस बेगुनाह के कत्ल से मेरा मर जाना ही बेहतर है। फिर बादशाह ने आगे बढ़कर उस लड़के का सर चूमा और बगलगीर होकर उसे बेशुमार मालो ज़र अता किया। अल्लाह अज़्ज़ोजल की कुदरत देखिए कि वो बादशाह एक ही हफ्ते में तंदुरुस्त हो गया। हाथी वाले ने दरिया नील के किनारे पर कहा कि अगर तू अपने पांव तले चींटी का हाल जानना चाहता है तो वो ऐसे ही है जैसे तेरा हाल हाथी के पांव के नीचे। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं अक्सर इस बात पर गौर करता हूँ। वजाए बयान। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इस हिकायत में एक बादशाह का किस्सा बयान करते हैं जिसे कोई खतरनाक मर्ज हो गया, जिसका इलाज यूनानी हुकामा ने यह बताया कि अगर कोई ऐसा शख्स मिल जाए जिसमें बादशाह जैसी सिफात मौजूद हों तो उसको कत्ल करने से बादशाह का मर्ज खत्म हो जाएगा। बिलाखिर एक लड़का मिल गया और उसके वालिदैन ने बेशुमार माल के इवज उसके कत्ल पर रजामंदी जाहिर कर दी। जब उस लड़के के मुताल्लिक कत्ल का फतवा जारी हुआ तो उस लड़के ने कहा कि मैं इंसाफ किससे तलब करूं कि मेरे वालिदैन मेरे कत्ल पर राजी हैं और बादशाह जिससे इंसाफ की तवक्को है वो अपनी जान बचाना चाहता है। बादशाह ने उस लड़के की बात सुनी तो उसके कत्ल का इरादा तर्क कर दिया। अल्लाह अज़्ज़ोजल ने उस बादशाह को सेहत अता फरमा दी। बस अगर बंदा सही मानों में अल्लाह अज़्ज़ोजल पर तवक्कुल रखे कि हर अमर उसी की जानिब से है तो यकीनन अल्लाह अज़्ज़ोजल उसके हक में बेहतरी फरमाता है। जिंदगी गुजारने का सुनहरी उसूल। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक मर्तबा मेरा गुजर रूदबार से हुआ। मुझे वहां एक ऐसा शख्स मिला जो चीते पर सवार था। मैंने जब उसे देखा तो खौफ से कांपना शुरू हो गया। उस शख्स ने जब मेरी ये हालत देखी तो मुस्कुरा दिया और कहने लगा, ऐ सादी रहमतुल्लाह अलैह, मुझे इस चीते पर सवार देखकर तुम क्यों हैरान होते हो? अगर तुम भी अल्लाह अज़्ज़ोजल की बारगाह में अपना सर अदब से झुका लोगे और अल्लाह अज़्ज़ोजल के अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करोगे तो तुम्हारा इनकार कोई भी नहीं करेगा। और जो अल्लाह की अताअत करता है दूसरे उसकी अताअत करते हैं। फिर उस शख्स ने आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को मुखातिब करते हुए कहा कि जब बादशाह अल्लाह अज़्ज़ोजल के अहकामात पर अमल पैरा हो जाता है तो अल्लाह अज़्ज़ोजल उसका मुहाफिज बन जाता है और हर मामला में उसकी मदद करता है। बस जब अल्लाह अज़्ज़ोजल दोस्त बन जाए तो फिर मुमकिन ही नहीं कि वो अपने दोस्त को किसी दुश्मन के हवाले कर दे। ऐ सादी रहमतुल्लाह अलैह, याद रखो जिंदगी गुजारने का यही सुनहरी उसूल है, इस पर अमल पैरा हो जाओ। वजाए बयान।
حضرت شیخ سعدی رحمتاللہ علیہ اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوران سیاحت میرا گزر رودبار سے ہوا۔ وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا جو چیتے پر سوار تھا، اور یہ اس بزرگ کی کرامت تھی۔ میں نے اس شخص کو دیکھا تو مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس شخص نے میری کیفیت دیکھی تو مجھ سے کہا کہ حیران کس بات پر ہو؟ اگر تم بھی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا دو گے تو یقیناً تم بھی یہ مرتبہ حاصل کر لو گے۔ زندگی گزارنے کا اصول یہ ہے کہ بندہ اللہ عز و جل کے احکامات پر عمل پیرا ہو تو اللہ عز و جل محافظ بن جاتا ہے، اور جب بندہ اپنے تمام معاملات کو اللہ عز و جل کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر وہ ان معاملات میں درستگی پیدا کر دیتا ہے۔ جو شخص اللہ عز و جل کا دوست بن جاتا ہے تو اللہ عز و جل اسے کبھی کسی کے دشمن کے سپرد نہیں کرتا۔ اولیاء اللہ رحمت اللہ تعالی علیہم کو بلند مرتبہ اسی وجہ سے ملتا ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی رضا میں راضی رہتے ہیں اور کسی بھی حال میں اس کی حکم عدولی نہیں کرتے۔ فکر دنیا نے اللہ عز و جل سے غافل کر رکھا ہے۔ ایک غریب شخص کے بچے کے دانت نکلنا شروع ہوئے تو وہ پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اب اس کے دانت نکلنا شروع ہو گئے ہیں، کل یہ مجھ سے روٹی مانگے گا، جبکہ اپنا حال تو یہ ہے کہ مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ اس شخص نے بچے کے کھانے پینے کے متعلق سوچنا شروع کر دیا، مگر اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ اس نے اپنی بیوی سے اس معاملے میں مشورہ کیا تو اس نے نہایت پر اعتماد لہجے میں کہا کہ تم اس کی فکر کیوں کرتے ہو؟ اگر تم اس کے کھانے پینے کے ذمہ دار ہوگے تو تم اسے مار دو گے۔ جس نے اسے دانت عطا کیے ہیں وہ یقیناً اس کے کھانے پینے کا بھی بندوبست کرے گا۔ کیا تم جانتے نہیں کہ جب کوئی شخص غلام خریدتا ہے تو اس کے کھانے پینے کا بھی بندوبست کرتا ہے؟ کیا تم اللہ عز و جل پر اتنا بھروسہ بھی نہیں رکھتے جتنا کہ ایک غلام کو اپنے آقا پر ہوتا ہے؟ اصل مسئلہ دل کا ہوس سے پاک ہونا ہے، اور جب انسان کے دل کو پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے نزدیک مٹی اور سونا دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان کے دل کو یہ پاکیزگی حاصل نہ ہو تو اس کا حال افریدون جیسا ہوتا ہے جو ایک ملک کا بادشاہ ہونے کے باوجود مزید ممالک پر قبضہ کرنے کی آرزو رکھتا ہے۔ وجہ بیان۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حکایت میں ایک غریب شخص کا واقعہ بیان کر رہے ہیں جس کے بچے نے دانت نکالنا شروع کیے تو وہ اس کے رزق کے لیے پریشان ہو گیا، حالانکہ وہ بے وقوف یہ نہیں جانتا تھا کہ رزق کا ذمہ اللہ عز و جل کا ہے، اور وہ جس انسان کو اس دنیا میں بھیجتا ہے اس کے رزق کا بھی انتظام فرما دیتا ہے۔ ہمیں فکر دنیا نے اللہ عز و جل سے غافل کر رکھا ہے۔ اگر ہم اپنے دل کو نفسانی خواہشات سے پاک کر لیں اور اللہ عز و جل پر کامل بھروسہ رکھیں تو یقیناً ہمارے دل کو پاکیزگی حاصل ہوگی اور ہمارا ایمان اس پر پختہ ہو جائے گا کہ اللہ عز و جل ہی خالق، رازق اور مالک ہے۔ پیر کی اپنے مرید کو نصیحت۔ ایک بزرگ کا ایک مرید ترک درویشوں کی صحبت میں گیا اور ان کا گانا بجانا سن کر اس پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ اس نے ان کے تمام ساز توڑ دیے۔ ان درویشوں نے اس کی اس حرکت پر اسے خوب مارا۔ وہ مرید اپنے پیر کے پاس پہنچا اور تمام واقعہ ان کے گوش گزار کیا۔ پیر نے مرید کی بات سنی تو اسے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تو نہیں چاہتا کہ تیرا چہرہ دف کی طرح تھپڑ کھا کر سرخ ہو تو اپنے سر کو چنگ کی مانند جھکا لے۔ وجہ بیان۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اس حکایت میں ایک بزرگ کی اپنے مرید کو نصیحت بیان کرتے ہیں جو گانا سن کر مدہوش ہو گیا اور اس نے گانا بجانے والوں کے تمام آلات توڑ دیے۔ نیز اس حکایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی محافل میں شمولیت سے اجتناب برتا جائے جن میں شمولیت اختیار کرنے سے برائی کا اندیشہ ہو اور ایمان جانے کا خطرہ ہو۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔